آپ ایک رات ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں سوئے۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا آپ کی خالہ تھیں۔ آپ نے بیان کیا کہ میں بستر کے عرض میں لیٹ گیا اور رسول اللہ اور آپ کی بیوی اس کے طول میں لیٹے۔ پھر رسول اللہ سو گئے حتیٰ کہ آدھی رات ہوئی یا اس سے تھوڑی دیر پہلے آباد۔ تو آپ بیدار ہو کر بیٹھ گئے اور چہرے سے نیند کے خمار کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دور کرنے لگے۔ پھر سورۃ العمران کے آخر کی 10 آیتیں پڑھے۔ اس کے بعد پانی کی ایک مشک کے پاس گئے جو لٹک رہی تھی، اس سے اپنے اچھی طرح وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز شروع کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں بھی اٹھا اور جس طرح آن حضور نے کیا تھا میں نے بھی کیا، اور پھر جا کر آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا تو آن حضور نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرے داہنے کان کو پکڑ کر اسے اپنے ہاتھ سے مروڑنے لگے۔ پھر اپنے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت 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 پڑھی۔ اس کے بعد 1 رکعت وتر پڑھا اور لیٹ گئے۔ جب مؤذن آیا تو آپ دوبارہ اٹھے اور 2 ہلکی رکعتیں پڑھ کر باہر نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے۔ پہلے نبی کریم نماز پڑھتے ہوتے اور ہم سلام کرتے تو آپ اس کا جواب دیتے تھے۔ جب ہم نجاشی کے یہاں سے واپس ہوئے تو ہم نے پہلے کی طرح نماز ہی میں سلام کیا، لیکن اس وقت آپ نے جواب نہیں دیا بلکہ نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ نماز میں آدمی کو فرصت کہاں۔ ہم نبی کریم کے عہد میں نماز پڑھنے میں باتیں کر لیا کرتے تھے، کوئی بھی اپنے قریب کے نمازی سے اپنی ضرورت بیان کر دیتا۔ پھر آیت اتری اور ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم ہوا۔ نبی کریم بنو عمرو بن قبا کے لوگوں میں صلح کروانے تشریف لائے، اور جب نماز کا وقت ہو گیا تو بلال رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نبی کریم تو اب تک نہیں تشریف لائے، اس لیے اب نماز پڑھے۔ انہوں نے فرمایا اچھا، اگر تمہاری خواہش ہے تو میں پڑھا دیتا ہوں۔ خیر، بلال رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی، ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور نماز شروع کی۔ اتنے میں نبی کریم تشریف لے آئے اور اب صفوں سے گزرتے ہوئے پہلی صف تک پہنچ گئے۔ لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ بجانا شروع کیا۔ سہل نے کہا کہ جانتے ہو تصف کیا ہے، یعنی تالیاں بجانا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں کسی طرف بھی دھیان نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب لوگوں نے زیادہ تالیاں بجائیں تو اب متوجہ ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صف میں موجود ہیں۔ آن حضور نے اشارہ سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لیے کہا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر کیا اور الٹے پاؤں پیچھے آ گئے اور نبی کریم آگے بڑھ گئے۔ ہم پہلے نماز میں یوں کہا کرتے تھے فلاں پر سلام اور نام لیتے تھے، اور آپس میں ایک شخص دوسرے کو سلام کر لیتا۔ نبی کریم نے سن کر فرمایا اس طرح کہا کرو۔ ترجمہ یعنی ساری طاعت، بندگیاں اور کوششیں اور اچھی باتیں خاص اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اے نبی، اب پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ ہم پر سلام ہو اور اللہ کے سب نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اگر تم نے یہ پڑھ لیا تو گویا اللہ کے ان تمام صالح بندوں پر سلام پہنچا دیا جو آسمان اور زمین میں ہے۔